جی، میرے ناقص علم میں اس کی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن آج میں ایک شیعہ ذاکر کو سن رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو چیز شامل کرنا چاہیں وہ چل پڑتی ہے، اور اس نے پھر بطور مثال یہ شب برات کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے چھوڑی اور لوگوں نے منانا شروع کر دی۔ اب اس کی تحقیق انشاءاللہ کر کے پھر آپ کو میں اس کی تاریخ ضرور بتاؤں گا۔ جی، کہاں سے شروع ہوا؟ اس شب برات کی جی جو اصل جھانسی جی اسٹارٹ جی ہوا وہ ابھی تک کسی کو پتا جی، نہیں ہے۔ بالکل اور بالکل یہ بالکل درست بات ہے کہ اب معاشرے میں اویئرنیس پہلے کی بنسبت بہت زیادہ آ چکی ہے، الحمد للہ اور الحمد للہ لوگ اس چیز کو اب ریسرچ کی طرف جاتے ریسرچ ہیں کی طرف جا کہ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے، جی، ہم حق کی طرف جائیں۔ اور شیخ صاحب میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان اور انڈیا یا بنگلہ دیش یا برصغیر جی میں ایسے ہی منائی جاتی باقی اور جگہوں پہ تو نہیں ہے، ایسے ہی عالم کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس ہمارے چیز اساتذہ کا بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کسی جو ملک میں۔ سنت ہوتی ہے نا، یعنی صاحب جو سنت ہوتی ہے نا وہ عالمگیر ہوتی ہے، وہ پوری دنیا میں ایک ہوتی ہے، بے شک، اور جو بدعت ہوتی ہے نا وہ ہر علاقے کی اپنی وہ ہوتی ہے۔ بالکل ہر علاقے کی ہوتی ہے۔ اور ایک چیز آپ نے ابھی کہی نماز کے بعد کی دعا کے بارے میں، جی چھوٹی سی تھوڑی میری جی ناقص اس میں سوچ جی، کہ نماز اٹ سیلف ایک دعا ہے۔ بالکل درست اللہ بات، سے ملاقات ہے، سبحان اور اللہ، ملاقات میں ہم سب ایک دعا اینڈ میں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، بالکل بالکل ایک ربی جعلنی، یہ تمام علماء کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسی دعا ہے کہ جو دعا آپ قرآن میں فرض نماز کے اندر پڑھ رہے ہیں اور اس کو فرض نماز کے اندر سجدوں میں یعنی نماز کی حالت میں آپ پوری امت کے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے دعا بالکل مانگے تو بالکل، اس سے بہترین دعا کوئی سبحان ہو اللہ، نہیں سکتی۔ تو اس کے بعد اگر جو نفلی عبادت کی دعا ہے اگر وہ نہ بھی کی جائے تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج نہیں۔ اور آپ نے جو بات کی نا، نماز ساری کی ساری دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے، اس سے پہلے استفتاح دعا ہے، رکوع کی دعائیں وہ دعائیں ہیں، سجدے کی دعائیں ساری دعا ہے، ساری دعا نماز بذات خود بذات خود دعا دعا ہے۔ ہے۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، بہت زبردست بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے کہ اکثر مطلب ہمارے دیوبند بھائی اور بریلوی بھائی ہر نماز کے بعد، یہ ایک تو آپ نے جو بات کی تھی وہ یعنی کہ انفرادی بھی کرتا تھا، گھر میں پڑھتا تو بعد میں چاہے وہ بس کہہ لیں کہ ایک کاروائی پوری کرتا فارمیلٹی، ربنا آتنا فی الدنیا، چلو ابھی دعا ہو گئی، یہ لازمی اس کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی طرح سے مطلب مسجد میں باجماعت نماز کے بعد بھی نا یہ لازمی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، اس کا سنا نہیں ہے۔ آپ تو مولوی صاحب آج آپ نے نماز پڑھنے اس پر دعا نہیں کرانی، وہ یعنی کہ فتوے بڑے بڑے لگا دے گا، دین اسلام سے خارج کر دے گا، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہم لوگ یعنی کہ یہ دعا نہیں کریں۔ شبیر صاحب بات اچھا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ یہ بتائیے، ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان نماز پڑھاتے ہیں، ہر چیز موجود ہے، کوئی حدیث لا دیں جس میں یہ بتایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا کے ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، ایک سادہ سی بات ہے، وہ وہ کریں نہیں ہمیں، لا ہم بھی سکتا، اس اجر و ثواب میں شریک ہوں، ہم کیوں سے محروم وہ ہوں؟ نہیں لا سکتا، وہ نہیں وہ لا بات سکتا۔ ہے کہ جیسے میں نے کہا نماز ایک سیلف دعا ہے، بالکل ایسے ہی۔ یہ تو ایک اصل میں فرض کی وہی بات ہے۔ جو ہم نے پہلے بات کی کہ بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں جو نوید صاحب نے بات کی کہ اب وہ چل رہی ہیں، لیکن اب اویئرنیس کا دور ہے، اب لوگ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں، اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس کے اصل ہمیں بتائیں، ہم نے خالص، اور ہونا بھی چاہیے۔ جب ہم ایک موبائل لینے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں 6 دکانیں پھرتے ہیں اور کوئی دنیاوی کوئی چیز ہم خریدنے جاتے ہیں تو بڑی تحقیق کرتے ہیں، تو جو دین ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا ضامن ہے، اس میں ہم تحقیق کے بغیر بس ٹھیک ہے بڑوں نے کیا اس وجہ سے ہم، بالکل، تو اس میں کیونکہ نفل عبادات کو ہم نے فرضیات میں شامل کر دیا ہے، جی جبکہ نفل تو صرف حجت ہے جی جی کہ جی، حاجت کے طور پہ آپ بالکل نفل پڑھیں، ہر صورت میں ہم پڑھ سکتے بالکل ہیں، بالکل لیکن اس کو بھی فرض میں شامل کر دینا بالکل، تو یہ میرا خیال ہے بہت بڑی بدعت ہے، جی جی، درست بات یہ ایک درست نئی بات چیز ہے درست جس بات کو بنا دیا بالکل، گیا۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبات کا یعنی خطبات ہوتے تھے اس میں یہی بات ہوتی ہے، وکل محدثۃ بدعہ، جی جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، جو دین میں نئی چیز ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کیونکہ بدعت جہنم میں لے گی جانا۔ ہر انسان اپنے حساب سے بدعت کرتا ہے، بالکل ایسے ایسے، ٹھیک ہے کہ بالکل میں دعا یہ کر رہا ہوں، میں دعا یہ کر بالکل رہا ہوں، کسی نے کھڑے ہو جانا ہے، اپنے اپنے اسٹائل بنا بالکل، رہا اور خصوصاً دعا یہ ایک ایسی عبادت ہے سبحان اللہ، اس میں تو بندہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ ایک ہر نماز کے بعد ایک فارمیلٹی بن جائے تو یہ پھر عبادت میں وہ لذت نہیں رہتی۔ جو دعا کی اصل ہے نا وہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم کرنا، دل کا۔ دل کا کنیکشن، اب رب تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں اور گویا یہ تصور آپ کا ہے کہ رب تعالیٰ میرا سن رہا ہے اور میری بات یعنی جو میں رب تعالیٰ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں اور رب تعالیٰ کو پہنچ رہی ہے، اور جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل رہا ہے،
اور رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا یہ اصل میں ہے، یہ دعا کی اصل ہے. لیکن اب وہ جب روٹین بن جاتی ہے تو اس چیز سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب اس سے بھی مختصر بات یہ ہے کہ یہ روٹین ہے یا نہیں ہے. اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چیز ثابت ہے تو لے لیں گے، اگر نہیں ثابت تو جی بالکل 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 بالکل. لیکن یہ جب علماء سے جو اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں ان سے یہ بات کی جاتی ہے نا تو وہ ناراض ہوتا ہے. جی ایسے اگر ہی ان کے لیے اچھا یار یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، وہ کہیں گے کہ ہم کوئی الٹا کام کر رہے ہیں. کیا آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہیں؟ آج الحمدللہ ہماری پڑھی لکھی عوام کی وجہ سے علماء کرام میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. جی بہت زیادہ علماء کرام میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں میں تو اور پوچھنا چاہیے. میں ایک ذکر کروں، ایک مختصر سا ذکر ہے. بہت بڑے ماشاءاللہ ایک ہمارے مولانا صاحب ہیں. وہ پہلے جب بھی فرض نماز ہوتی تھی تو اس میں دعا کو جو ہے بڑے مطلب ایک نارمل انداز میں بالکل خاموشی سے دعا کی اور آخری لفظ ہمیں آگے کی دعا ہو گئی. تو کچھ عرصے کے بعد وہ دعا تھوڑی سی اونچی ہو گئی. میں مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا مولانا صاحب وہ جو پہلے آپ دعا کرتے تھے وہ بڑی بیسٹ تھی، جو اب کرتے ہیں نا میرا خیال ہے کہ اس دعا میں جو پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب مائک میں اونچی دعا ہو رہی تھی تو فرض نماز میں خلل آ رہا ہے. جی اب فرض نماز ہے وہ اللہ کا ڈائریکٹ میٹر ہے، تو نہیں ہم سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا غلط ہے. پھر وہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں صرف وہ کچھ لوگ جو ہمارے ایسے بزرگ ہیں جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا اکثر آپ دعا تھوڑی سی اونچی کیا کریں. میں نے کہا مولانا صاحب ان کو سمجھا دیا کریں، لیکن ان کی وجہ سے کبھی چینجنگ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی بہتر نہیں ہے. تو آپ یقین جانیں وہ دعا اب بالکل سیم ہو گئی ہے پرانے والے طرز میں. تو مطلب نفل میں ہے آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں جی کریں لیکن کوئی بدعت کے حرج طور پہ نہیں. لیکن جب اس کو لازم اور ضروری سمجھ لیں تو وہ اور اجتماعی طور پر جب اب میں یہاں پر آگے بیٹھا ہوں نا، جی جی میں جب ایک عمل کروں گا اور مستقل کروں گا تو گویا اس کو میں حجت بنا رہا ہوں عوام کے لیے جی آف کورس کہ یہ بھائی لازمی ہے اور لازمی ضروری ہے. تو اس میں علماء کرام کو بھی الحمدللہ سوچتے بھی ہیں اور کچھ مزید سوچنا بھی چاہیے اور اس میں بہتری لانی چاہیے. جی تو شیخ صاحب اگر کوئی ہمارے گھر جیسے محلے میں تو ہر طرح کے لوگ رہ رہے ہیں، کوئی ہمارے گھر یہ شبرات کا کھانا یا وہ کچھ میٹھا بنا کے بھیجتے ہیں، کیا وہ لینا درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کو دروازے سے ہی انہیں روک دیا جائے، واپس جی کر دیا جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ دروازے سے ہی روک دیں گے تبھی تو اصلاح ہوگی. جب آپ لے لیں گے تو گویا آپ نے ان کے اس عمل کی تائید کر دی. اب آپ کے پاس دعوت کا موقع ہے کہ وہ آپ کے دروازے پہ آئے، آپ اس کو سمجھائیں بٹھا کر کے بھائی جان آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں اس پر تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں یا فری ہو جائیں آپ کے پاس میں آتا ہوں آپ تقسیم کر لیں، اس کے بعد جا کے بیٹھیں اور اس کو سمجھائیں کہ بھائی یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یقیناً اجر و ثواب کی نیت سے کیا ہے لیکن یہی الٹا آپ کے لیے وبال بن جائے. کتنی بدبختی ہے کہ آپ خرچہ بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی نکال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور یہی اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال بن جائے. شیخ صاحب اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، اس کو یہ بات سمجھ نہیں تو آپ یہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ جو فیکٹ ہے ان کو ہمیشہ مشکل رہے. جی جی تو بس حق ہمیشہ اس کی تاثیر بھی ہوتی ہے اور اس کو ڈلیور کرنا قدرے مشکل بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کی تائید و نصرت ہوتی ہے. اللہ کی تائید و نصرت ہوتی ہے. آپ کا کام ہے پہنچانا، انما انت مذکر، آپ کا کام ہے سب نصیحت کرنا، بس تعلیم میں مسیطر. دروغہ نہیں ہے کہ آپ نے کروانا ہی کروانا، بس سمجھا دیا آپ نے.